بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ جس میں آپ نے تمام مخلوقات کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ نے بہت سارا کھانا تیار کروایا، لیکن وہ سارا کھانا کسی ایک نے ہی کھا لیا، پھر بھی اس کا پیٹ نہ بھرا۔ وہ کون تھا جس نے سارا کھانا کھا لیا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزات عطا کر رکھے تھے۔ مثال کے طور پر آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی، بلکہ تمام مخلوقات آپ کی تابع تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت عطا کی گئی تو وہ رب کے حضور یہ دعا مانگتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگے، اے اللہ، مجھے آرزو ہے کہ ایک دن تیری ساری مخلوقات کی ضیافت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلیمان، میں سب کو روزی پہنچاتا ہوں، میری مخلوقات بے انتہا ہے، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکو گے۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، تو نے مجھے بہت نعمتیں دی ہیں، تیری عنایت سے ہی سب کچھ ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا کھانا تیار کروں۔ اللہ کا حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک عالی شان مکان بنواؤ اور اسے نہایت کشادہ رکھو، تاکہ جس مخلوق کو دعوت دو وہ اس مکان میں بآسانی آ سکے۔ اللہ کے حکم کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت کی تیاری شروع کروا دی، جس کو مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال اور 8 مہینے لگ گئے۔ میدان جیسے کشادہ اس مکان میں کھانے پینے کا سامان مہیا کیا گیا۔ کم و بیش 22,000 گائیں ذبح کی گئیں اور بہت کثیر تعداد میں دیگیں پکائی گئیں۔ مشروبات کے تالاب تھے جن کی تیاری جنات سے کروائی گئی اور ایک پرتکلف قسم کی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ جب دعوت کی ساری تیاری مکمل ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جہاں کی مخلوقات میں اعلان کرا کے کھانے کی دعوت دے دی۔ ساری مخلوقات، انسان، چرند پرند، درندے، ہر طرح کے کیڑے مکوڑے، خشکی تری اور ہوا میں اڑنے والے اور رینگنے والے بھی تمام مخلوق کھانے کی دعوت پر آ پہنچے اور اس مکان میں جمع ہو گئے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا، چنانچہ ہوا کو حکم دیا کہ تخت سلیمان کو اٹھا کر دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھیں، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ساری مخلوق کو اپنی نظر سے دیکھیں اور اللہ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کر سکیں۔ عین اس وقت جب تخت ہوا میں معلق تھا، ایک مچھلی نے دریا میں سے سر نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے آپ کی دعوت پر بھیجا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھے پہلے کھانا دے دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم ذرا صبر کرو، باقی سب کو بھی آ لینے دو، پھر ان کے ساتھ جتنا کھانا چاہو کھا لینا۔ وہ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، میں خشکی پر اتنی دیر نہیں ٹھہر سکوں گی کہ سب کا انتظار کروں۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے اجازت دیتے ہوئے کہا، اگر تمہارے لیے ٹھہرنا مشکل ہے تو پھر تم کھانا کھا لو اور جتنا تمہارا جی چاہے کھا لو۔ یہ سنتے ہی وہ مچھلی دریا سے نکل کر اس میدان نما مکان میں آئی اور جتنا بھی کھانا تھا سارا کا سارا ایک لقمے میں کھا گئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑی اور ان سے مزید کھانا مانگنے لگی۔ یہ دیکھ کر
سلیمان علیہ السلام متعجب ہوئے اور بولے، اے مچھلی، میں نے تمام مخلوقات کے لیے یہ کھانا تیار کیا تھا جو تم نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا، کیا اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو تو اور کھانا مانگ رہی ہے؟ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز ایسے 3 لقمے رزق دیتا ہے، اور جو کھانا آپ نے تیار کیا تھا وہ تو سب کا سب ایک ہی لقمہ ہوا، اب مجھے 2 لقمے مزید کھانا درکار رہے، تب کہیں میرا پیٹ بھرے گا۔ میں آج آپ کی مہمان نوازی میں بھوکھی رہی ہوں، اور اگر آپ اسی طرح باقی مخلوق کو بھی کھانا نہیں دے سکے تو آپ نے بلا وجہ انہیں کھانے پہ بلوایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی باتیں سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ ناظرین، اس واقعے سے پتہ چلا کہ سب کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، بے شک ہمارا رب العالمین ہے۔ ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔